بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل کے درس میں آپ کے سامنے اخوان المسلمین کے متعلق تمہیدی باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ دراصل یہ خطاب جو کہ اخوان المسلمین کا اصول اہل سنت سے اختلاف اس موضوع سے متعلق ہے، یہ شیخ سعید بن حلیل العمر حفظہ اللہ کا ہے، جس کی تفریق اور ترجمے کا کام شیخ دکتور اجمل منظور حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ ابتدائی اور تمہیدی باتوں کو جاننے کے بعد اب یہاں سے شیخ نے اخوان المسلمین کے بارے میں کچھ باتیں جو ان کے عقیدے اور ان کی ابتدا سے متعلق ہے، فکر سے متعلق ہے، اس کو بیان کیا۔ یہاں آگے جو باتیں آنے والی ہیں اس سے قبل ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بیان کر دینا ضروری ہے۔ جب ہم اس طرح فرقوں کے بارے میں یا گمراہ فکر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ لازمی چیز ہے کہ شخصیات کے پر، ان کے افکار کے پر تنقیدیں ہوں گی، اعتراضات ہوں گے۔ تو یہ اعتراضات کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ آخر کیوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، سید قطب کے پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے، شیخ حسن بنا کے پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے، یا اس سے منسلک جتنے افراد ہیں۔ ہم کسی کی شخصیت ذات سے متعلق بات نہیں کر رہے کہ وہ ذاتی طور پر کیا تھے، کیا نہیں کرتے تھے۔ یہاں ہمارا جن چیزوں سے اختلاف ہے وہ اختلاف ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں صحابہ کے منہج کو چھیڑا، اسے بگاڑنے، اسے مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اسلام، اس کے عقیدے، اس کے منہج اور اس کے فکر کے پر کوئی بھی حملہ کرے اس کا جواب دیا جائے اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کیا جائے۔ یہ کام اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کاہے کہ مسلمان۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف کے اندر واضح طور پر بیان کیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول کے پر ایمان لانا، اسے تقویت پہنچانا، یعنی کمزور نہیں ہونے دینا، رسول کے لائے ہوئے دین کو، ان کی فکر کو، ان کے طریقہ کار کو۔ تو یہ چیزیں جو کہ اخوانیت یا ان سے منسلک ہے، خارجیت سے منسلک ہے، یہ دراصل اسلام اور اسلام کے عقیدہ اور منہج کو بگاڑتی ہیں، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کریں اور ان کی کوتاہیوں کو بیان کریں۔ کسی کہنے والے نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ یہ صحابہ کے پر تنقید کرے تو جائز، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کرام جیسی شخصیات جن کا دفاع خود اللہ نے کیا۔ جب منافقین نے اصحاب کرام کے بارے میں کہا کہ انؤمن کما آمن الصفا، کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لوگ، اور انہوں نے بیوقوف سے مراد اصحاب کرام کی جماعت کو لیا تھا، تو قرآن مجید نے ان کا جواب دیا۔ اللہ نے صحابہ کی جماعت کا دفاع کیا، کہا کہ صفحہ بے وقوف نبی کے صحابہ نہیں بلکہ یہ خود منافقین ہے۔ تو جس جماعت کا دفاع قرآن کرتا ہو،
جس جماعت کے پر لگائے گئے الزامات اور اعتراضات کا جواب اللہ دیتا ہو، ہم کیوں نہ دیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ چور راستے ہیں، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ ان کی جسارت اتنی بڑی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹارگٹ کیا، انہیں بھی نہیں بخشا۔ یعنی کہیں نہ کہیں رافضیت شیعیت جھلکتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان افکار اور ان خیالات کے پیچھے رافضیوں کا، شیعوں کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کروں گا، باتیں بہت ساری ہیں۔ اس جماعت کے بارے میں جیسا کہ شیخ حسن بنا کے بارے میں جب معلوم ہے کہ انہوں نے اخوانیت کی بنیاد رکھی، لیکن ایک بڑی حقیقت کو جان لینا ضروری ہے کہ شیخ حسن بنا کی تحریر، ان کی تقاریر کے ذریعے بات بالکل عیاں ہے کہ یہ دراصل ہندوستان کے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے، یہاں پر بھی اعتراض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ نہیں کہنا چاہیے، بہرحال مولانا مودودی صاحب ان کے افکار اور خیالات سے متاثر تھے۔ تو اصل میں یہاں ایک بہت بڑی بات یہ بھی بیان کروں کہ جب تحقیقات اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دراصل جس جانب آپ نے اشارہ کیا، نجد کی جانب، نشیبی زمین کی جانب، تو وہ علاقہ پورا کے پورا جب آپ دیکھیں گے وہ سمت ہندوستان تک آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے فتنے، چاہے قادیانیت کے فتنہ کہیے، انکار حدیث کا فتنہ کہیے، بڑے بڑے فتنے آپ کو ہندوستان کے اندر امڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے جو کہ اسلام سے منسلک ہے، میں نے اس لیے بیان کر دیا۔ تو یہ فتنہ بھی دراصل اگر آپ غور کریں گے، اس کے اثرات اور اس کی بنیاد بھی دراصل ہندوستان کے اندر پڑی۔ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث یہی اشارہ کر رہی ہے، ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے شیخ حسن بنا کے بارے میں یہاں خود یہ نقل کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ اکثر جمعہ کے دنوں میں جب ہم اتفاق سے دمنہرور ایک علاقہ ہے رہتے تھے، اسی کے قریب اولیاء کی قبریں تھیں، ان کی زیارت کے لیے، یہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مذکرات الدعوہ والداعیہ صفحہ نمبر 33 اس کے حوالے سے نقل کیا، یہ 24 کلومیٹر دوری کے پر واقع تھا۔ اتنی دور یہ مزار کے پر پیدل جایا کرتے تھے۔ آگے ایک اور چیز کو نقل کیا کہ کبھی کبھی ہم عزبۃ النوام کی زیارت کرتے، جہاں شیخ سید سنجر کا مزار ہے۔ یہ خود اقرار کر رہے ہیں شیخ حسن بنا، جو حصافی طریقے کے خاص لوگوں میں سے ہیں، نیکی اور تقوی میں معروف ہے، وہاں بھی ہم پورا دن گزارتے پھر واپس آتے تھے۔ کھلے طور پر نقل کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ قبر پرستی، مزار پرستی ان لوگوں کے یہاں پر موجود ہے، اور جن لوگوں کے عقیدے میں، فکروں میں، عمل میں واضح طور کے پر مزار پرستی، قبر پرستی یا مرے ہوئے شخصوں کا وسیلہ یا ان کو کسی جگہ کے پر معاون اور مددگار تصور کرنا، یہ باطل شرکیہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آگے خود محمود عبد الحلیم نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ کے اندر لکھا کہ ہم ہر رات سیدہ زینب مسجد جایا کرتے تھے اور وہاں عشاء کی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر مسجد سے نکل کر صف بناتے، سب سے آگے استاد مرشد حسن بنا ہوتے جو جشن میلاد نبوی کے گیتوں میں سے کوئی گیت گنگناتے، اور پھر انہی کی آواز میں ہم ان کے ساتھ گنگنانے لگتے۔ یہ حضرت عید میلاد بھی منا رہے جو کھلی بھی بدعت ہے، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چلیے عید میلاد منا رہے، جو شعر کہہ رہے ہیں وہ شعر ان کے عقیدے کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہ شعر کہا کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ اس شعر کے اندر جھلک رہا ہے۔ جو جشن عید میلاد کے موقع کے پر شیخ حسن بنا کہا کرتے تھے کہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں ڈائریکٹ، یہ ہے حبیب مصطفیٰ جو اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں۔ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، دوستوں کون؟ صحابہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام کے بارے میں بھی عقیدہ بتا رہے۔ یہ لوگ جشن میلاد کے موقع کے پر حاضر ہوتے ہیں، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے ایک آڑ ہے، یہاں یو ٹرن نہیں ہے، شارٹ کٹ ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اگر وفات پا جائے تو دنیا میں آئے بغیر وہ ڈائریکٹ برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، شارٹ کٹ ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ میں چلا جائے، یو ٹرن نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایسے ہی قبر میں جانے کے بعد برزخی زندگی سے کوئی شخص واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ یہاں صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جشن میلاد میں آیا کرتے ہیں اور سارے لوگوں کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ دے دیا کہ آپ ہی لوگوں کی خطا اور غلطیوں کو معاف کر رہے۔ حالانکہ یہ ذمہ داری اور یہ اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی کے گناہ کو، کسی کی خطا کو معاف کرنا۔ پہلا تو یہ کہ عالم برزخ سے واپس دنیا میں لانے کا عقیدہ، اور دوسری بات یہ کہ خطاؤں کو بخشنا جو صرف اللہ کے اختیار میں، اس چیز کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔ یہی ایک ان کے کفر اور ان کے شرک اور اسلام کے صحیح عقیدے سے ہٹنے کی واضح دلیل ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہاں حسن بننا کے بعد اس جماعت کے دوسرے بڑا نام سید قطب کا جو چلتا ہے، انہی کے تعلق سے یہاں شیخ سعید نے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر کلام سید قطب جو اخوانیوں کا سرگنا مانا جاتے ہیں، جنہیں مصر کے اندر پھانسی دی گئی، آگے کچھ باتیں اس ضمنوں میں بھی آئے گی۔ ان کی ایک مشہور کتاب تفسیر کے پر فی ظلال القرآن، یہ اور اس کے بعد معالم فی الطریق، ان دو کتابوں کے پر سخت تنقیدیں کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ ہے آگے جو دلائل انہوں نے پیش کیا، اس میں سے اس کی بنیاد کے پر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ان لوگوں کی کتابوں کے پابندی لگائی گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کی، کہیں انہیں متعصب قرار دیا، عجیب و غریب قسموں کے تفسیریں جو انبیاء کے شایع نشان ہے ہی نہیں، وہ تفسیریں کیے۔ یہ جو انبیاء کے پر تفسیریں ہیں، ان کی ذات، ان کے کردار، ان کے معاملات سے متعلق، یہ طریقہ دراصل میں یہودیوں کے یہاں ہے۔ ان لوگوں کی مشہور کتاب جس کے پر ان کا ایمان، اپنا عقیدہ ہے، یہودیوں کی، یہ اپنی کتاب کے اندر انبیاء کے بارے میں ایسی ایسی باتیں نقل کرتے ہیں کہ جس کو ہم پیش نہیں کر سکتے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، چاہے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت داؤد، کسی کو ان لوگوں نے نہیں بخشا۔ صرف ایک واقعہ ان کی قباحت کے لیے نقل کر دوں تو کافی ہوگا کہ یہ اپنی کتاب میں یہودی بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح یہود اپنی کتابوں میں انبیاء کے کردار، ان کی کردار کشی کرتے، الزامات لگاتے ہیں اور ان کے کردار، ان کے معاملات کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی چیز یہاں سید قطب کی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں یہودیت سے اور اس کے علاوہ رافضیت اور شیعت سے متاثر ہے۔ کردار کشی، عیب کشی، الزامات، بہتان، آپ دیکھیے یہود، اس کے بعد رافضیوں کے ہاں، رافضیوں کے بعد منافقین، یہ سارے لوگوں کا طریقہ کار یہی رہا ہے، الزامات اور بہتان تراشیوں کے ذریعے لوگوں کی بیک کنی کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ منافقانہ، یہودیانہ، رافضیانہ طریقہ ہے، مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہود نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا، کفر، نقل کفر، کفر نباشت،
کسی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، اس اعتبار سے میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے پر عذاب آیا، پوری بستی تباہ برباد ہو گئی، کوئی باقی نہیں بچا، صرف ان کی 2 بیٹیاں باقی بچی تھیں۔ تو بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ اب تو روئے زمین کے پر کوئی انسان باقی نہیں بچا، کوئی مرد نہیں ہے سوائے ہمارے والد کے، اور ہمارے والد صاحب ہم سے تعلق نہیں قائم کریں گے، تو کیوں نہ والد صاحب کو شراب پیا جائے، انہیں شراب پلا دو۔ شراب کے پلانے کے بعد سب سے پہلے بڑی بیٹی نے اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی نے نعوذ باللہ اپنے باپ ہی نہیں نبی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے۔ اگر وہ چیز مان لی جائے تو دنیا میں آج جتنے انسان ہیں نعوذ باللہ سب ولد الزنا ہے، کوئی حقیقی اولاد ہے ہی نہیں۔ یہ طریقہ ہے، انہوں نے نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہی قرار دیا، اور ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائز اولاد نہیں ہے، وہ یوسف النجار کی طرف منسوب کر کے انہیں بھی ولد الزنا تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے تمہیدی طور پر ان چیزوں کو بیان کر دیا۔ اب آگے دیکھیے کہ حسن بننا، ان کا قلم جب چلتا ہے، تبصرے جب ہوتے ہیں تو انبیاء کی ذات میں محفوظ نہیں رہتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر کلام کرتے ہیں، کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جن بتوں سے دور رہنے کی دعا کی تھی، اس سے صرف وہ بت مراد نہیں ہے جن کی پوجا زمانے جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے، جیسے شجر، حجر وغیرہ، یہ سب سادہ شکل کے ظاہری بت ہے۔ شرک باللہ صرف انہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ شرک یعنی غیر اللہ کی پرستش اور بندگی کی اصل شکل اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بندہ بندوں کی بندگی کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں اتنا واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ بندہ بندوں کی جب بندگی کرنے لگتا ہے تو حقیقت میں اس میں شرک ظاہر ہوتا ہے۔ صرف بتوں کی عبادت کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ بندے کی غلامی کرے، عبادت کرے، کیسے کرے گا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا مانا جائے، توحید ربوبیت یعنی کائنات کے پیدا کرنے، خالقیت اور مالکیت میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا مانا جائے۔ لیکن ان لوگوں کے ہاں پر ایک توحید اور ہے جسے وہ توحید حاکمیت کہتے ہیں، یعنی حکومت اور لوگوں کے پر حکم چلانے میں صرف اللہ کو مانا جائے، اور یہ اسی حد تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اصل میں حاکم فرما روا صرف اللہ ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہم کو حکم بھی دیا کہ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی غیر اسلامی اسٹیٹ میں، مملکت میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کو رہنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حکومت نہ ہو تو ہم رہیں نہ، جیے نہ، مر جائیں۔ اسلام نے اس کے بھی احکامات دیے، غیر مسلم حکومتوں سے تعلقات کیسے ہونا چاہیے وہ بھی دیا۔ اگر یہ چیز ہے تو قرآن مجید نے جن چیزوں کے بارے میں احکامات دیے وہ مسلم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسری حکومت ہو تو مسلمان اس حکومت میں رہے ہی نہ، نہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں پر توحید حاکمیت ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے جو تعبیر یہ لوگ اختیار کرتے ہیں وہ ہے شرک القصور، یعنی محل کے اندر پائے جانے والا شرک۔ محل میں پائے جانے والے شرک سے مراد کیا؟ ان لوگوں کے ہاں پر وہ علماء یا وہ مفتیان جو حکومت کے حق میں یا حکومت کی بقا کے لیے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو مختلف قسم کی بغاوتوں سے اور حکومت کے خلاف جانے سے، سرکشی سے روکتے ہیں، یہ اصل مراد ان لوگوں کے ہاں پر ہے۔ جبکہ اس باب میں شریعت کے احکامات بہت سخت ہیں، جب تک کہ حاکم کے اندر کفر بواح، بالکل واضح کفر نہ دیکھا جائے تب تک کسی کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان باتوں سے سوائے اختلافات کے، بد امنی کے اور لوگوں کے درمیان انتشار کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی واضح دلیل عرب فسادیہ جو 2011 میں قریب 11 سال پہلے واقع ہوا،
جسے بہاریہ نام دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمانوں کے لیے شر و فساد کا منبع تھا، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے یہی اخوان المسلمین اور ان سے متفق رہنے والے، ان کے افکار و خیال سے متاثر لوگ ہی تھے۔ لیبیا کا کیا حال ہوا ہمیں پتہ ہے، تیونس کا کیا حال ہے ہمیں پتہ ہے، اور یہ لہر وہاں تک نہیں تھی بلکہ یہ سعودی عرب تک پہنچنے والے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آگے یوسف القرضاوی خود نقل کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاونین اور مددگار عیسائی اور کرسچن بلکہ انہی لوگوں کے مشورے کے پر حکومت چلاتے ہیں، یہ ہمارے قریبی ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قابل اعتماد۔ یہ اخوانیت ہے؟ یہ کون سی حکومت؟ یہ بات کرتے ہیں استقامت دین، اقامت دین کی، لیکن آپ کون سا دین لے کر آئیں گے؟ جس دین کو تم اپنے آپ کے پر نافذ نہیں کر سکتے اسے تم لوگوں کے پر نافذ کرو گے۔ ایک بہت پیاری بات مالیگاؤں کے ایک اجلاس میں شیخ مقیم فیضی رحم اللہ نے کی تھی، بہت پیاری بات تھی اور اسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے کیا ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے؟ نہیں۔ روزہ رکھنے سے روکا جاتا ہے؟ نہیں۔ حج ادا کرنے سے، قربانی کرنے سے، کس چیز سے روکا جاتا ہے؟ جب ہر قسم کی آزادی ہمیں ہے تو پھر یہاں رہتے ہوئے لوگوں کے اندر بدامنی، انتشار پیدا کرنا، خلافت کے قائم کرنے کی باتیں کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جو چیزوں کی آزادی ہمیں حکومت دے رہی ہے اس پر تو عمل کرو، اس کے بعد بات کی باتیں دیکھی جائے گی۔ ہمیں حکومت کے قائم کرنے، خلافت کے قائم کرنے کی ذمہ داری سے زیادہ اہم عقیدے کی اصلاح، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ بالکل اخیر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی بچے کو جب الف با تا سا پڑھانا ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ چھوڑ کر واو یا قاف میم یہ سب پڑھانا شروع کر دے۔ یہ بالکل الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں شر و فساد برپا ہوتا ہے۔ کیا آپ بات کیجئے سیمی کی یا نئے نئے نام سے آج جو تنظیمیں وجود میں آ رہی ہے، چاہے وہ سیاسی طور کے پر ہو یا مذہبی طور کے پر، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے خیالات کو اسلام کے اصل عقیدہ اور منہج سے ہٹا کر ان کے اندر بدامنی اور ان کی معیشت اور اس ملک میں رہنا دوبر کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے شرک القصور، یعنی محلوں کے اندر پائے جانے والا شرک، کہ آپ بغاوت نہ کریں، آپ آواز نہ اٹھائیں، احتجاجات نہ کریں، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے یہاں پر ہے۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں مرنے کے بعد زندگی کا ان لوگوں کے یہاں پر جو تصور ہے اس ضمن میں انہوں نے نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں صرف اقتباساً باتوں کو نقل کر رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات نقل کی گئی کہ آپ اپنی زندگی میں اصحاب کرام کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، تو حسن بننا کہتے ہیں یہ قید صرف زندگی میں کیوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے، قبر میں جانے کے بعد مسلمانوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ وہ زندگی مانی جا رہی ہے جو دنیا کے اندر ہوتی ہے، جبکہ اس بات کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ باتیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن ہیں بہت بڑی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ آگے یہ چند اشعار نقل کرتے ہیں اس ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور بیماری میں شفا طلب کرتے ہیں ان اشعار کے ذریعے کھلا کھلا۔ یعنی اگر یہی کام ایک بریلوی کرتا ہے، ایک بدعتی کرتا ہے تو ہمارے نزدیک شرک ہے، اور یہ لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے لیے پکارے، شفا کے لیے پکارے، مدد کے لیے پکارے تو جائز؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بریلوی ان چیزوں کو بدعتی کرتا ہے جس کی بنیاد کے پر اس پر کفر کا، شرک کا فتویٰ لگتا ہے، تو یہی فتویٰ ان لوگوں پر لگے گا جو اپنے آپ کو اخوانی یا اس تنظیم یا اس عقیدے اور منہج سے اپنے آپ کو منسلک مانتے ہیں۔ یہاں شعر کا ترجمہ ہے
کہ اے اونٹوں کو ہانکنے والے، بیت اللہ اور حرم کی طرف اور مدینہ طیبہ کی طرف سید الامم کو چاہتے ہوئے اگر تمہارا جانا مختار نبی کی طرف نفل ہے تو میرا جانا فرض ہے، یعنی مدینہ کی طرف اہل عزیمت کے نزدیک۔ اے میرے آقا، اے اللہ کے حبیب، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اپنی بیماری کی شکایت لے کر۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پر کھلے طور پر کہہ رہے ہیں میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اپنی بیماری کی شکایت لے کر۔ میرے آقا، میرے بدن میں بیماری نے اس طرح گھر کر لیا ہے کہ میں شدت مرض سے بے چین ہوں اور سو نہیں سکتا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کی جا رہی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، مشکل کو دور کرنے کے لیے استغاثہ کیا جا رہا ہے۔ سب چیز کھلے طور کے پر شرک ہے، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا کسی بھی پیر اور ولی اور بزرگوں سے ہو۔ یہاں شیخ سعید نے ایک بات نقل کی ہے جو بہت بڑی حقیقت بھی ہے کہ جب اس تنظیم کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں مصر سے اور مختلف ملکوں سے نکالا گیا، اس وقت تو سعودی عرب نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی۔ سعودی عرب نے اس وقت ان لوگوں کو پناہ دی تھی، لیکن یہ آستین کے سانپ ہیں۔ ان لوگوں نے سعودی عرب کی بنیادوں کو ہی کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کے افراد بھی ان لوگوں سے متاثر ہونے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر خاص طور سے جوانوں میں توسل یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا وسیلہ اختیار کرنا، استغاثہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیر ولی بزرگوں سے مدد طلب کرنا، مدد مرنے کے بعد توحید اسماء و صفات کے اندر خرابیاں، یہ ساری چیزیں وہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تب علماء نے شروع سے اس کے بارے میں آواز اٹھائی، لیکن یہ بھی چیزیں لوگوں کے سامنے نمایاں طور پر آنے لگی تو پھر سختی کے ساتھ، اور جب ان لوگوں نے حکومت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، بغاوت، سرکشی، لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنا شروع کیا، تو پھر ان لوگوں کے پاس سختیاں کی گئی۔ یہ اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور جس وقت ان لوگوں کو بھگایا جا رہا تھا اس وقت ان کو پناہ دی گئی، اور یہ اسی کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے عقیدے کو خراب کیا، لوگوں کی فکروں کو خراب کیا۔ ان کی گمراہ فکر میں ایک اہم چیز ہے عقیدے کے باب کی تفویض۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں انہوں نے بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ مستوی کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ کیسے مستوی ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا ماننا اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے عرش کے پر مستوی ہونے کے بارے میں جب کہا ہے تو ہم اللہ کے مستوی ہونے کے بارے میں ایمان رکھیں گے۔ جتنا قرآن نے بتایا اتنا ماننا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم میں کیا شبہ ہے، ہاں اس کی کیفیت کے پر بحث نہیں کریں گے۔ یہ کیفیت کے علاوہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے مستوی ہونے کا، عرش کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے، جبکہ عرش کا مطلب کھلے طور پر ہے کہ عرش کیا چیز ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ کیفیت کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے، اس سے ہم کو روک دیا گیا ہے۔ سید قطب نے جیسا کہ ان کی تحریر کو یہاں پر انہوں نے نقل کیا ہے، یہ عرش کے پر مستوی ہونے کے معنی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے پر غالب ہے، یعنی اللہ کا غلبہ، اللہ کا اختیار مراد ہے۔ واضح طور کے پر اس معنی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ عقیدے کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کو تبدیل کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ غالب ہے۔ یہ عقیدے کے باب میں بہت بڑی گمراہی ہے، چھوٹی گمراہی نہیں ہے کہ آپ اس مفہوم کو جو قرآن مجید نے بیان کیا عقیدے کے باب میں اس کو بالکل تبدیل کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے آیت الکرسی کے ترجمے کو، تفسیر اٹھا کر دیکھیے، کون سی تفسیر؟ تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن میں
کرسی کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے، بالکل واضح معنی ہے۔ لیکن مولانا مودودی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، یعنی وہ کرسی کا ترجمہ حکومت سے کرتے ہیں۔ ہر جگہ ان لوگوں کو حکومت اور خلافتی نظر آتی ہے۔ یہ معمولی غلطی نہیں ہے، یہ معمولی خطا نہیں ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کے معنی اور مفاہیم کو اپنے فکر اور اپنے عقیدے کے مطابق ڈھال لیں۔ یہ بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، چھوٹی گمراہیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سید قطب کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے سورہ اخلاص اور اس کے بعد دوسری تفاسیر میں وحدت الوجود کو ثابت کیا ہے، اور آگے وہ چیز آ رہی ہے۔ حسن بنا بھی اللہ کی صفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ صفات باری سے متعلق جتنی بھی بحث کر لی جائے اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، اور وہ ہے تفویض، یعنی قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، حدیث میں اللہ کے پیر کا تذکرہ ہے، وجہ چہرے کا تذکرہ ہے، اللہ کی ذات کا، آنکھوں کا، جن چیزوں کا تذکرہ ہے ہم اس کے پر ایمان رکھتے، اس کی کیفیت کو نہیں بیان کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی آنکھ، اللہ کے پیر، اللہ کے ہاتھ، جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، ہم اس سے نہ پیر مراد لیں گے، نہ ہاتھ مراد لیں گے، نہ چہرہ مراد لیں گے، اس کے معنی کو تبدیل کرنے، جیسا کہ عرشوں کا مطلب یہ لوگ لیتے ہیں غلبہ، کرسی کا معنی لیتے ہیں حکومت، معنی اور مفاہیم کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی نہیں، بڑی بڑی گمراہی ہے عقیدے کی جو یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ آگے یہ نقل کرتے ہیں کہ سید قطب کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ کہتے ہیں ان کی تفسیر ظلال القرآن جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ یقیناً وہی تنہا وجود ہے، اللہ، اس کی حقیقت کے سوا کوئی حقیقت نہیں، اس کے وجود حقیقی سوا کوئی وجود نہیں، ایک وجود کے بارے میں یہ عقیدہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو بھی ایک عربی اشعار کے کچھ مصرے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیگر مکاتب کے اندر لے جا کر پڑھائیں گے تو قرآن اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھی بات ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، اچھی تعلیم، اچھا حفظ بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو گمراہی آتی ہے وہ بہت خطرناک ہے، جو عقیدے، فکر اور منہج کے پر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ جب پڑھتا ہے لا موجود الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو یہاں سید قطب بیان کر رہے ہیں کہ وہی اکیلی ذات ہے، وہی تنہا ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں، صرف اللہ کا وجود ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اس کے سوا جتنی موجود چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، جتنی بھی مخلوقات، سب اسی کے وجود حقیقی سے نکلی ہوئی ہے۔ کس کے وجود سے؟ اللہ کے وجود سے، یعنی ہم ہیں، انسان، جنات، جتنی مخلوقات ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ سب نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا ہی حصہ ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں اللہ جب کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ان کی سزاؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو کیا جہنم بھی نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ؟ جہنمی بھی اللہ کے وجود کا حصہ؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ سزا دے گا، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرے گا؟ کیا مطلب نکالا جائے؟ یہاں ایک بہت پیاری بات نقل کی ہے، یہ عبارت پوری کر لیتے ہیں کہ سب اسی وجود حقیقی سے نکلی ہوئی ہیں اور اپنی حقیقت کو اس کی ذاتی حقیقت سے امداد لیتی ہیں، اللہ کی ذات سے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح فاعل تنہا وہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز فاعل نہیں ہے۔ یہ تفسیر ظلال القرآن کے اندر سید قطب کی تحریر ہے، تفسیر ہے۔ یہاں صاحب کتاب شیخ سعید نے ایک بہت پیاری بات نقل کی ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملیشیا کا شخص تھا، ایئرپورٹ کے پر اس سے ملاقات ہوئی، لگتا تھا کہ کافی بڑا عالم ہے، علم رکھتا ہے،
اور رمضان المبارک میں وہ اپنے شہر ملیشیا جا رہا تھا تراویح کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے، تفسیر وغیرہ کے لیے۔ کچھ اس سے بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد میں نے اس سے ایک چھوٹا سا سوال کیا، اور اسی سوال سے ساری حقیقتیں نمایاں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اور عام طور سے ابھی تو عرب شیوخ ہندوستان نہیں آتے، وہ سسٹم بند ہو گیا ہے۔ پہلے ہر سال ہندوستان کے کسی بھی بڑے ادارے کے اندر آتے، وہاں دورہ تدریبیہ ہوتا مہینے بھر کا، اور وہاں جو بچے ممتاز آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کو مدینہ یونیورسٹی کے لیے سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ اس دورے کے لیے، دورہ تدریبیہ کے لیے پہلے انٹرویو لیا جاتا، تو جو بچے احناف کے مدارس کے ہوتے تو عرب شیوخ سب سے پہلا سوال اس سے یہی کیا کرتے تھے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ ساری حقیقت کھل جاتی تھی کہ وہ کون ہے، اسی ایک سوال کی بنیاد پر۔ اور یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے بھی کیا تھا، جسے ایک صحابی نے غصے میں آ کر، جب ان کی بکریاں چرا رہی تھی، لاپرواہی کی وجہ سے ایک بھیڑیا بکری کو لے کر چرا گیا، غصے میں آ کر انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا۔ بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، وہ بھی ایک انسان ہے۔ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلم میں پوری تفصیل ہے، کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ فی السماء، اللہ آسمان پر عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہ دو سوال کسی بھی صاحب ایمان کی اصل حقیقت کو بیان کرتے، اللہ کہاں ہے، اللہ کا رسول کون ہے۔ یہی دو سوال آپ نے کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ میرے دل میں ہے اور میرے خون میں دوڑتا ہے۔ یہی وحدت الوجود کا عقیدہ جو اپنی اس جملے کے ذریعے اس نے ظاہر کیا کہ میرے دل میں ہے اور میرے خون میں دوڑتا ہے۔ تو شیخ سعید نے کہا کہ ہو سکتا ہے اسے اللہ سے بہت شدید محبت ہو، اس لیے اسے وہ ایسا کہہ رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک بہت اچھی بات اس سے کہی، جس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ کہنے کا مقصد تو یہی تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے نعوذ باللہ، اس لیے میرے وجود کے اندر بھی دوڑ رہا ہے، میرے دل کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہاں ایئرپورٹ کے ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا اللہ سب کے دل میں ہے اور سب کے خون میں دوڑ رہا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، جواب ہی نہیں دیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، یہاں ہال کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں، کیا اللہ سب کے خون میں دوڑ رہا ہے؟ تو وہ جواب ہی نہیں دے پایا، حیران و پریشان ہو گیا۔ یہی دراصل غلط فکر ہے جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے۔ اخوانیت اور ان لوگوں کا رد اسی وجہ سے نہیں کیا جاتا، ان کا عقیدہ بھی باطل اور ان کی فکر بھی گمراہی اور بہت سارے شر و فساد کا منبع ہے۔ ان لوگوں کے یہاں پر دو عقیدہ ہے جس کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا، ایک ہے حضرہ اور دوسرا ہے غیبہ۔ لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، حضرہ کا مطلب حاضر ہونا۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی محفل میلاد قائم کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اسی کو یہ لوگ حضرہ کا عقیدہ کہتے ہیں، یعنی محفل میلاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے غیبہ کا عقیدہ۔ غیبہ کا عقیدہ کا مطلب کیا عجیب و غریب ہے کہ یہ یعنی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے جلال میں غائب ہو جاتے ہیں، اللہ کے جلال میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، بلکہ آپ ان لوگوں کو کہیے کہ جو صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے فنا فی اللہ، ایک مرحلے کے پر جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، یعنی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں لیکن وہ کہیں حرم میں ہوتے ہیں، کہیں مدینہ میں ہوتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا باطل عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ اخوانیوں کے یہاں پر بھی غیبہ کی شکل میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بار موسم حج میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک پگڑی پوش شخص نے آنکھیں لال پیلی کر لی اور سر کو اوپر اٹھا لیا
میں نے پوچھا شیخ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شخص بولا میں اللہ کے جلال میں غائب ہو گیا ہوں۔ یہ غیبہ کا عقیدہ تبلیغیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ یہ وجد طاری ہونا، فنا فی اللہ، یا جن کے پر ہم کہتے ہیں کہ حال طاری ہو گیا ہے، اچانک عجیب و غریب قسموں کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری کلپس آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھی بھی ہوگی، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کوئی پاگل بھی نہ کرے۔ پاگل بھی بہتر ہوتا ہے، اتنی آل فال حرکتیں نہیں کرتا جس طرح کے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ان لوگوں کی حالت یا ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی بھی ہے تو اس کی ایک ظاہری شکل ہے کہ ان لوگوں کے پر اصل میں جنات اور شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ ان سے اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں جو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ شیاطین اور جنات یہ ان کے خراب اور باطل عقیدوں کے اندر معاون اور مددگار ہوتے ہیں، ان کے بغیر یہ لوگ اس طرح کی شعبدہ بازیاں نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں صاحب کتاب نے بہت ساری چیزوں کو نقل کیا کہ غیر شرعی ذکر اذکار بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، حصافی طریقے کے اذکار وغیرہ ہیں جو صوفیوں کے ہاں مذکور ہیں، وہ ساری چیزیں ان لوگوں کے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے۔ اب میں کچھ چیزیں نقل کر رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ سید قطب کی کتابوں کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے پر سخت قسموں کی تنقیدیں ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے۔ یہ ظلال القرآن صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم موسیٰ علیہ السلام کو لے لیتے ہیں جو پرجوش متعصب مزاج لیڈر کی ایک مثال ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ وہ متعصب تھے۔ متعصب کا مطلب وہ بنی اسرائیل کے حق میں لڑ رہے تھے، وہ قبطیوں کے مخالف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے مخالف نہیں تھے، ورنہ قبطیوں میں آل فرعون میں سے بھی ایک شخص ان کے پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے۔ تو اگر یہ چیز صرف نسلوں کی وجہ سے برادری کی بنیاد کے پر ہوتی تو پھر حضرت موسیٰ کو صرف بنی اسرائیل پر تبلیغ کرنا تھا، انہیں آل فرعون قبطیوں کے پر محنت کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انہوں نے وہاں پر بھی محنت کی، یہاں پر بھی محنت کی۔ یہ تعصب نہیں تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے پر انتہائی سنگین قسم کا الزام ہے۔ آگے کہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ فَوَقَذَ کا مطلب جب ایک بنی اسرائیلی اور قبطی جھگڑا کر رہے تھے تو انہوں نے قبطی کو ایک تھپڑ مار دیا تھا تو جگہ کے پر گر گیا، اسی کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ تو اس کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں سید قطب کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قومی عصبیت ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ تعصب آمیز اشتعال کا بھی اظہار ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کام انہوں نے نعوذ باللہ صرف تعصب کی وجہ سے، صحیح اور غلط نہیں، صرف اپنی قوم کے فردوں کو بچانے کے لیے کیا تھا، جبکہ ایک نبی کے لیے چیز زیب ہی نہیں دیتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد خوف زدہ ہو کر مدینہ میں یعنی مصر میں داخل ہوئے، تو کہا کہ یہ متعصب لوگوں کی علامت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک جگہ اس لفظوں کو استعمال کیا، جگہ جگہ کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور آگے آیت ہے کہ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي وَعَدُوٌّ لَهُمَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کو پکڑنا چاہے جو دشمن تھا تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیکن وہ دوسرے آدمی پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے جیسا کہ گزشتہ کل کیا تھا، اور تعصب اور اشتعال انگیزی اسے اپنا استغفار اور ندامت بھلا دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کے پر اس طرح کے تبصرے ہیں۔ یہ سید قطب کے بارے میں کچھ باتیں تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا کیا سوچ تھی، ان کا کیا خیال تھا، ایک نبی کے بارے میں۔ آگے صحابہ کے بارے میں ان کی فکر کہاں تک پہنچی ہے دیکھیے۔ یہ العدالت الاجتماعیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اور ہم اس طرف مائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے سے ما قبل
شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا ہی ایک طبعی تسلسل تھا، سلسلہ تھا۔ جہاں تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا تعلق ہے، جس میں مروان نے حکومت پر قبضہ جما لیا تھا، تو وہ ان دونوں کے درمیان ایک دراڑ تھا، یعنی جو حقیقی سلسلہ خلافت کا چل رہا تھا ابو بکر صدیق عمر فاروق کا، اس کے بیچ میں نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی دراڑ روڑا بن کر ظاہر ہوئے۔ یہ حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنی فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اس سے کہیں زیادہ فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی۔ لوگ اس حقیقت کو بلا دیتے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا خلافت کی، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے لیکن اسے اتارنا مت۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ لوگ تمہیں خلافت سے معزول کرنا چاہیں گے لیکن تم معزول مت ہونا، یہ تو نبی کا حکم ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طبعی سلسلہ چل رہا تھا، اچھا سلسلہ تھا، سلسلۃ الذہب تھا، اس میں نعوذ باللہ حضرت عثمان دراڑ بن گئے، رکاوٹ اور رخنہ اندازی کرنے والے بن گئے۔ پورا دور خلافت عثمانیہ کے بارے میں اس طرح کے تبصرے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ مشکل امر ہے کہ ہم عثمان کی ذات میں روح اسلام کو متہم کریں، لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ ہم عثمان کو خطا سے بری کر دیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میرے کسی صحابہ کے بارے میں برا مت کہنا، یہ صحابہ کو صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ کوئی صحابی کسی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتا، تو بعد والے لوگوں کو اس بات کا اختیار کہاں سے مل سکتا ہے؟ اور جب سید قطب کے بارے میں بات کریں، مولانا مودودی کے بارے میں بات کریں، حسن بنا کے بارے میں بات کریں، ان کو بڑا بھی اچھا لگتا ہے۔ کئی خطبات میں ان لوگوں کے بارے میں تقاریر میں تذکرہ کر دیں تو پھر طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کے پر ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک نعوذ باللہ نبیوں، صحابہ، ان لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اہمیت رکھنے والی شخصیات مولانا مودودی، سید قطب، حسن بنا ہے۔ یہ تو کھلے طور کے پر نعوذ باللہ نبیوں سے بڑھ کر ان لوگوں کو مقام دینے کی کوشش کی گئی کہ نبیوں کے پر آپ اعتراض کریں گے، حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ متعصب کہیں گے، چلے گا۔ حضرت عثمان کی خلافت کو کہیں گے کہ یہ دراڑ تھی، رکاوٹ تھی، رخنا تھا ایک اچھے سلسلے کے درمیان، تو یہ برداشت ہے۔ حضرت عثمان کی روح کے بارے میں کہیں گے ہم ان کی روح کو اسلام سے متہم نہیں کر سکتے، یہ چلے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے پر تنقیدیں چلے گی، لیکن کوئی شخص مولانا مودودی اور ان لوگوں کے پر تنقیدیں نہیں کر سکتا، ان کی خطاؤں کے پر باتیں نہیں کر سکتا۔ یہ کھلے طور کے پر صحابہ اور انبیاء سے بڑھا کر ان تین شخصیات یا ان سے جو بھی متاثر ہیں ان لوگوں کے فرقے سے، ان کو اہمیت دینا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، دیکھیں کہ حضرت عثمان کو خلافت اس وقت ملی جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جبکہ ان کے پس پردہ اسلام سے بہت زیادہ منحرف ہو کر مروان حکومت کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ اور حقیقت کے بالکل خلاف حضرت عثمان کی شخصیات کو، مروان کی شخصیات کو داغدار کرنا ہے۔ آگے چند چیزیں نقل کر میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یہ کتب وہ شخصیات، ان کی کتاب ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں کیا لکھتے ہیں سوچئے۔ صحابہ کے بارے میں سوچنا منع ہے، یہ تحریر لکھ کر چلے گئے، کتابیں لکھ کر چلے گئے، یہ خلافت و ملوکیت لکھ دے چلے گا، لیکن کوئی خلافت و ملوکیت پر تنقید نہیں کر سکتا۔ یہ رسائل و مسائل لکھ کر چلے جائیں، صحابہ کے پر حضرت امیر معاویہ خاص طور پر ان کے پر تنقیدیں کر دیں اور غلط سلط روایتوں کی بنیاد کے پر ان کی تاریخی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کریں، تاریخی کردار کو غلط طریقے ثابت کرنے کی کوشش کریں، چلے گا، لیکن کوئی ان پر تنقید نہ کرے۔ یہ ہر کسی پر تنقید کرے لیکن کوئی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ دیکھیں یہ کتب و شخصیات کے اندر سید قطب لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آنے کی وجہ یہ نہیں تھی
حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پر غالب آئے. وہ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ غالب آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان سے زیادہ لوگوں کی نفسیات سے واقف تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، اور حالات کی مناسبت سے صحیح قدم اٹھانے میں زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے. بلکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ہر قسم کے حربے استعمال کرنے میں آزاد تھے. نعوذ باللہ. کیا مطلب ہے ہر قسم کے حربے استعمال کرنا؟ یعنی وہ جھوٹ بھی بولیں گے، وہ مکاریاں بھی کر سکتے ہیں جنگ کے جیتنے کے لیے، حالات کے پر قابو پانے کے لیے. حربہ استعمال کرنے کا مطلب کیا؟ یہی ہے. دبے لفظوں کے اندر وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، کہ وہ دونوں ہر قسم کے حربے استعمال کرنے میں آزاد تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے وسائل چننے میں ان کو ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار نے پابند سلاسل کر رکھا تھا. یعنی حضرت علی اخلاق اور بردباری نرمی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نہیں کر رہے تھے جو یہ دونوں کر رہے تھے. کتنا خطرناک قسم کا الزام حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات پر. اب دیکھیں کھلے طور پر لکھ رہے ہیں وہ چیزیں جو پہلے دبے لفظوں میں تھی. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جھوٹ، دھوکہ بازی، چال بازی، منافقت، رشوت اور لوگوں کو خریدنے میں تیزی دکھاتے، ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اتنا نیچے نہیں گرا پاتے. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھلے طور کے پر حضرت امیر معاویہ اور ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، چال بازی کرتے تھے، منافقت، رشوت، لوگوں کو خریدنا. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. اور یہ کام حضرت علی نہیں کرتے تھے. ایسے وقتوں میں حضرت علی اپنے آپ کو اتنا نیچے نہیں گرا پاتے. چنانچہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں کہ وہ کامیاب ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہو جائے. اور یہ وہ ناکامی ہے جو تمام کامیابیوں سے بڑھ کر ہے. اس تبصرے کے بعد کیا بچتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص کو کھلے طور کے پر ان لوگوں نے جھوٹ کہنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، رشوت دینے والا، لوگوں کو خریدنے والا، منافقت، سارے الفاظ استعمال کر لیے جو قطعاً ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. صحابہ کی شخصیات تو بہت دور کی بات ہے. یہاں انہوں نے کچھ اور مزید باتیں نقل کی ہے، لیکن میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے پر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں اور اس سلسلے کی اگر مکمل تفصیلات آپ کو چاہیے تو جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے یوٹیوب چینل کے پر الحمدللہ ریکارڈ کر کے جو اس کتاب کا ترجمہ کیے ہیں شیخ دکتور اجمل منظور مدنی حفظ اللہ، تقریباً 85 دروس کے پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ آگے کی ریکارڈنگ بھی ہوگی. اخوانیت تاریخ کے آئینے میں پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کو ذکر کر دیا گیا ہے. اور آج ہر اہل حدیث کو خاص طور سے ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. سلفیوں کو ان بارے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ پناہ لیتے ہیں سلفیوں کے درمیان، اہل حدیثوں کے درمیان، اور اس کے بعد اہل حدیثوں کی ہی قبر کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری فکر، ہمارے منہج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، ورنہ ہمارے بچے یا ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں کی فکر سے متاثر ہو کر نہ عقیدہ ان کا سلامت رہے گا نہ فکر صحیح رہے گی. حضرت ابو بردہ یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. پھر ہم نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. چنانچہ ہم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا تم یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. پھر ہم نے کہا اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھے تو بہتر ہوگا. تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا اور ٹھیک کیا. پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے. پھر فرمایا تارے بچاؤ ہیں آسمان کے،
یعنی جب تک تارے موجود رہیں گے آسمان محفوظ رہے گا، اور جب تارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اور میں بچاؤ ہوں اپنے اصحاب کا، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فتنہ اور آپسی انتشار ہوگا۔ اور میرے اصحاب بچاؤ ہیں میری امت کے، جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وقت آئے گا جس کا وعدہ ہے، اور وہ چیز آج ہم دیکھ رہے، اختلافات اور انتشارات۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو یہاں ان لوگوں کے اصول جو کہ اہل سنت والجماعت سے ٹکراتے ہیں، اس سے متعلق شیخ سعید بن حلیل العمر حفظ اللہ نے پیش کی، اور اس کا کچھ اہم حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک اور بھی اس سلسلے میں چھوٹا سا کتابچہ ہے، سید قطب کی خطائیں اور گمراہیاں، ایک عربی کتابچہ تھا جس کا ترجمہ الحمدللہ میں نے ہی کیا ہے، اور یہ بھی سوشل میڈیا کے پر موجود ہے۔ ہر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح گمراہیاں پھیلائی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، عقیدے سے لے کر منہج اور معاملات ہر جگہ کے پر۔ آخری بات سید قطب کے بارے میں کہ جب ان کے پاس ایک شخص جو موجود تھا وہ خود کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ چلیے شیخ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہا کہ کہاں کوئی اسلامی حکومت باقی ہے، نہ اسلام زندہ ہے نہ اسلامی حکومت ہے، تو نماز ہمارے پر کہاں فرض ہے۔ چنانچہ میں ان کو چھوڑ کر چلا گیا، میں نے نماز ادا کی، لیکن انہوں نے نماز نہیں ادا کی۔ جو نماز جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے، عام نمازوں کی بات چھوڑیے، نماز جمعہ کا قائل نہیں ہے، وہ اسلام کو کیا زندہ کرے گا؟ وہاں پر کہاں اقامت دین ہوگا؟ وہاں دین کہاں محفوظ رہے گا؟ اللہ ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، وہی عقیدہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے جو انبیاء کا، صحابہ کا تھا۔ اس کے اندر کوئی گمراہی اگر آتی ہے تو اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی فکروں سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے، اور ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے کے بارے میں جو سلامتی کی راہ ہے اسی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔